دیتا ہے, سارے حجاب ہٹا دیتا ہے. وہ دونوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دونوں صحرا پار کر جاتے ہیں. مرنا سب کو, انہیں بھی موت آئی, مرنا سب کو, وہ بھی مرے, قبر میں وہ بھی گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب وہ قبر میں سولائے گئے, جب وہ قبر میں رکھے گئے, میدان محشر قائم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ان دونوں کو سامنے لایا جائے گا. لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے میدان محشر میں. رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا, اس نیک اور صالح کو جنت میں لے جاؤ, اس نیک اور صالح کی بخشش فرما دیجیے, اس لیے کہ نیک آدمی ہے. اب وہ کیا کہتا ہے فرشتوں سے, اے فرشتوں مجھے ذرا میرے رب کے سامنے پیش کیا جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بندے کو پیش کیا جائے گا. اس نیک اور صالح بندے کو پیش کرنے کے بعد بندہ کہے گا, پاک پروردگار عالم, ایک دن کا سفر کا وقت تھا اور میں سفر میں تھا, مجھے اس گناہگار مانا کے, سیاکار مانا کے, بدکار مانا کے, بڑے بڑے گناہ کرتا رہے میرے پاک پروردگار عالم, لیکن اس عالم کے اندر اس نے میری مدد کی ہے اور مجھے پانی پلایا ہے, اور مجھے پانی پلایا ہے. مولا میں چاہتا ہوں کہ اس کا یہ نیک عمل قبول فرما لیا جائے اور اسے بھی میرے ساتھ جنت میں ڈال لیا جائے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں قربان جائے. اللہ رب العزت پاک پروردگار عالم, میرا پاک مولا پروردگار عالم فرمائے گا, اے فرشتوں, اے فرشتوں, اس گناہگار کے گناہوں کو معاف فرما دو, اس گناہگار کے گناہ بخش دیے جائیں گے. وہ بندہ عرض کرے گا, پاک پروردگار عالم, میرے پاس تو نیکیاں نہ تھی, کچھ کو بخشش کیسے, میرے پاس تو اچھے اعمال نہیں تھے, بخشش کیسے, میں نے نیک کام نہ کیے تھے, بخشش کیسے. تو کرب فرمائے گا, آواز آئے گی, فرشتے اس سے کہہ دو تو نے ایک میرے بندے کی, ایک نیک صالح آدمی کی مدد فرمائی تھی, جا جا, میں تیری اس ادا کو اتنی پسند کرتا ہوں, اتنا پسند کرتا ہوں, تیری بخشش فرما کے تجھے جنت میں مقام عطا فرمایا جاتا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوان قربان جائیں. ان کی زندگی پر جو لوگ اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں, جب زندہ کی مدد کرنے کا یہ ثواب ملتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, جو دنیا سے ماں چلی جاتی ہے, جو دنیا سے ماں پردہ کر جاتی ہے, جو دنیا سے ماں چلی جاتی ہے, وہ بیٹوں کی دعاؤں کی محتاج ہے, وہ اپنی اولاد کی دعاؤں کی محتاج ہے. آؤ ایک روایت اور سنو کہ جو اصال ثواب ہم کرتے ہیں, جو اپنوں کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں, اب تم گمان میں رہو گے, تم وہم میں رہو گے مولانا ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. الحمدللہ ابھی 2 حدیثوں سے ثابت کیے دیتا ہوں, انشاءاللہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. ابن جوزی کی روایت ہے, ابن جوزی فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, ایک بندہ بڑا پیارا اور نیک صالح آدمی تھا, جا رہا ہے, قبروں کے قریب سے گزرا, لکھا گیا ہے دیکھنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے, دیکھنے والا اپنی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے. اس نے دیکھا کہ جتنے بھی قبر والے, ابن جوزی فرماتے ہیں جتنے بھی قبر والے قبروں میں سو رہے تھے, سب کی سب قبروں کے اندر نور انوار کی تجلیاں کی بارش ہو رہی ہے. نور ہی نور ہے قبروں کے اندر, نور ہی نور ہے قبروں کے اندر. وہ اللہ والا قبر کے قریب بیٹھتا ہے, بڑا پرانا بزرگ ہے, دعا فرماتا رب کی بارگاہ میں, اے میرے پاک پروردگار عالم ذرا کلام کا حکم فرمایا جائے. دعا فرماتا ہے, قبر والوں سے پوچھا تمہیں یہ اجر کہاں سے ملا, تمہیں یہ مرتبے کہاں سے ملے, یہ نور ہی نور کہاں سے آیا. وہ قبر والے کہتے ہیں ان قبر میں سے ایک بندہ آیا تھا قبرستان کے اندر, آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ بہت ساری قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا, بہت ساری قبروں پر عذاب آئی تھا, بہت ساری قبروں کو عذاب دیا جا رہا تھا. پوچھا گیا قبر میں عذاب کس چیز کا دیا جا رہا تھا, کوئی نماز چھوڑنے والا تھا, کوئی گناہ کرنے والا تھا, کوئی بدکاریاں کرنے والا تھا. لیکن ملا کیا, اس بندے نے, جملہ سنیے گا, اس بندے نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی, باندھنے کے بعد اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا, قرآن کی تلاوت کرتا رہا. پہلی رکعت کے اندر بڑی لمبی تلاوت کی, دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کی. تلاوت کرنے کے بعد اس نے دعا مانگی ہے, اے میرے پاک پروردگار عالم, جتنے بھی قبروں میں سونے والے ہیں, جتنے بھی قبر میں سو رہے ہیں, اے مولا سب کی بخشش فرما دے اور سب کو اصال ثواب کیا جاتا ہے. اس اللہ والے نیک صالح نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے ہمیں اصال ثواب کیا ہے. اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بخش کر کے اور ہماری قبروں میں نور عطا فرما دیا ہے. آپ فرماتے ہیں اس دن سے میں نے
उस दिन से मैंने अहद कर लिया, उस दिन से मैंने अहद कर लिया, उस दिन से मैंने अहद कर लिया कि नफिल नमाज पढ़ूंगा और जब भी कब्रों से गुजरूंगा कब्र वालों को इसाले सवाब करता हुआ गुजरूंगा। जब भी कब्रों से गुजरूंगा कब्रों में इसाले सवाब करता हुआ गुजरूंगा। एक रिवायत के अंदर मैंने पढ़ा है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक बंदा अपनी माँ की कब्र पर आता है। माँ की कब्र पर आने के बाद वो मरने वाली माँ बड़ी नेक थी, बड़ी साहले माँ थी, बड़ी मुत्तका, बड़ी परहेजगारा माँ थी। बस्ती के अंदर राहिबा के नाम से मशहूर थी वो माँ। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो कब्र पर बैठ करके कुरान पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है। कुरान पाक की तिलावत करते करते, कब्र पर तिलावत करते करते वहीं सो जाता है, नींद आती है उसे। मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जब नींद आती है तो उसकी माँ की कब्र शक होती है, उसको माँ को सामने लाया जाता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, उसने कब्र का हाल और कब्र का मंजर देखा। क्या देखा? कब्र हद नज़र कुशादा है, छोटी सी नहर बह रही है, कब्र के अंदर फूल के गुस्तते हैं, कब्र के अंदर मेवाजात के बड़े प्यारे प्यारे पौधे खड़े हुए हैं। तो उस नौजवान ने माँ से पूछा, अम्मी जान ये मामला क्या है, तेरे साथ क्या मामला बना है, तेरे साथ किस चीज़, कौन सा नेक अमल किया है तूने जो अल्लाह को इतना पसंद आया है।